بھائی سلام کا جواب دو بھائی. صدر عالی وقار معزز سامعین، انہوں مثل روما سب مٹ گئے جہاں سے، انہوں مثل روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. سامعین، دنیا کے نقشے پر ہمارا یہ پیارا وطن ایک ایسا ملک ہے جس میں زمانے کے ہزاروں ٹوکروں کے باوجود اپنی شان و شوکت، حسن و خوبصورتی، تہذیب و تمدن کے ساتھ اب بھی باقی اور بے مثال ہے. سامعین، یہ وہ دھرتی ہے جس نے یونانیوں کو اپنے فنکاریوں سے حیران کر دیا تھا. یہ وہ دھرتی ہے قطب مینار جس کی بلندی، تاج محل جس کی خوبصورتی، لال قلعہ جس کی عظمت، جامع مسجد جس کی پاکیزگی اور دل دن کا دل ہے. یہ وہ دھرتی ہے جہاں گنگا اور جمنا کا حسین سنگم ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، مودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، مودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم نشے کے جنا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. سامعین، آج ہم اس کی گود میں بیٹھ کر اپنی آزادی کے 79ویں سالگرہ منا رہے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آزادی ہمیں لاکھوں قربانی دینے کے بعد پائی ہے. اب میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کے جس کو حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کو جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا. میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد. اگر یہی حالت رہی تو اردو نہیں کہہ کر ہم انگریزوں سے لڑتے تھے اور آج اپنوں سے لڑنا پڑے. سامعین، اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے ملک کو فرقہ غلطی، ذات پات، مذہب کے ناموں سے بچا کر ایک سچا دیش بھکت ہونے کا ثبوت دے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی اے ہندوستان میں. ہندوستان زندہ باد، ہندوستان ہندوستان وبرکاتہ. یہ بھارت دیش ہمارا ہے، ہم کو جان سے پیارا ہے، دنیا میں سب سے نیارا ہے، دنیا میں سب سے نیارا ہے، سب کی آنکھوں کا تارا ہے. اس کی مٹی کی خوشبو لگتی جہاں سے پیاری ہے، کہتے اسے ہم ماتر بھومی، یہ پیاری دھرتی ہماری ہے. الگ الگ دھرموں میں بھی تو یہاں ایکتا سمائی ہے، ہم سب کا ہے ایک ہی نعرہ، بھارت دیش ہے ہمیں جان سے بھی پیارا. السلام علیکم. علی وقار صدر محترم اور معزز سامعین، یوم آزادی کے اس مبارک موقع پر کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا لیکن مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ جس آزادی کے خواب ہمارے رہنماؤں نے دیکھے تھے، آج اس کا سیدھا الٹا ہو رہا ہے. آج ہم آزاد ہو کر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم چنگول سے آزاد نہیں. وہ مدارس جو ہم ذات پات اور دین دھرم کے نام پر گزار رکھا ہے اور خود بیٹھ کر مزے لوٹ رہے ہیں. ہم کل بھی لوٹے گئے تھے اور آج بھی لوٹے جا رہے ہیں. کل انگریزوں نے ہمیں لڑایا، آج یہ لڑوا رہے ہیں. کل انگریزوں نے ہمارا خون چوسا، آج یہ بہا رہے ہیں. نہ رشوت اور گھوٹالا کم ہو رہا ہے، نہ جھگڑا اور فساد بند ہو رہے ہیں. نہ مندر اور مسجد محفوظ ہے، نہ ہندو اور مسلمان محفوظ ہے، نہ کرائم بند ہو رہا ہے، نہ بہنوں کے اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں، سر بتا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. ہم نے صدیوں میں یہ آزادی کی نعمت پائی ہے، سینکڑوں قربانیاں دے کر یہ دولت پائی ہے. مسکرا کر کھائی ہے سینوں پہ ہم نے گولیاں، اتنے دیواروں سے گزرے ہیں تو جنت پائی ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین. اما بعد، بات غلط ہے غداروں نے لوٹ لیا، بات غلط ہے
भारत को तो पहरेदारों ने लूट लिया, थोड़ा सा जो है भूल बचा था उसको भी आती जाती सरकारों ने लूट लिया। आज आजादी के इस मौके पर हम मेरे ये समझ के साथ कह सकते हैं हमारा मुल्क आजाद है, हमारे मुल्क में जमहूरी निजाम है और हम सब अपनी जिंदगी आजादी के साथ गुजार रहे हैं। सामने लेकिन हकीकत ये है आज हम नेताओं के गुलाम हैं, लूट मार झगड़ा फसाद में वो हमारे गुलाम हैं। और सच पूछिए यहाँ ना हकीकी आजादी और ना कोई निजाम है। किसी शायर ने क्या खून कहा है, रिश्ता खून को डाला है, खत का मजमून को डाला है, आज वो देश बनता है जिसने कानून को डाला है। सामने अगर यही हाल रहा और हमने अपने मुल्क की तरक्की और हिफाजत के बारे में ना सोचा तो याद रखिए हमारे प्यारा मुल्क भारत जमहूरियत जिसकी खूबसूरती और आजादी जिसकी जान है फिर से गुलामियों की जंजीरों में जकड़ लिया जाएगा। इसलिए आज के मुबारक दिन में हम सबको को यह करना होगा अगर हम अपने मुल्क की तरक्की और बुलंदी चाहते हैं तो हमें अपने मुल्क के कानून पर अमल करना होगा। अब मैं इस शहर के साथ अपनी तकलीफ खत्म करता हूँ। आज ना आने देंगे हम इसकी अज़म-ए-शान को, आज ना आने देंगे हम इसकी अज़म-ए-शान को, चार चार लगाएंगे हम अपने हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज़ बच्चों और स्टेज पे जलवे अफरोज़ असतिज़ाए कराम और मेहमानाने कराम, इन सब की दुआएं लेते हुए बड़ी खुशी की बात है कि आपके सामने हमें मौका मिलता रहता है बार बार, ताकि हमारी भी हिम्मत और हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे और आप भी कुछ सीखते और सिखाते रहे। इसलिए वक्त की किल्लत को समझते हुए, इसलिए कि आज जुमा का दिन भी है, मालूम भी होगा, और माशाल्लाह मुबारक दिन भी है। तो आइए इस महफिल को उसूल बरकत के लिए, जिसने हमें सिखाया कि वतन से मोहब्बत करना, वतन से प्यार करना ईमान है, जिसने सिखाया हमें, जिसने बताया, जिसके ज़रिए से हमें हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा हुई, वो हम सब के प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए उसी पाकज़ात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए हमारा आप मिलजुल कर सबसे पहले अपने प्यारे आका पर दुरूद पाक का नज़राना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना। मैं इश्क़ नबी की गलियों से, मैं इश्क़ नबी की गलियों से गुलशन को सजाने आया हूँ। मैं इश्क़ नबी की गलियों से गुलशन को सजाने वाला हूँ। मैं इश्क़ नबी की गलियों से, मैं इश्क़ नबी की गलियों से गुलशन को सजाने वाला हूँ। होठों पे दुरूद सजा लो तुम, मैं नात सुनाने वाला हूँ। सजा लो तुम, मैं नात सुनाने वाला हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दीजिए माशाल्लाह। अब आइए यहाँ से दो शायर नाते बनका आपके समातों के, आपके खूबसूरत समातों के हवाले मैं करता हूँ। देखिएगा कि जिस ज़माने में पैदा हुए नबी, कि जिस ज़माने में पैदा हुए नबी, उससे बेहतर ज़माना किसी का नहीं। जिस ज़माने में पैदा हुए नबी, जिस ज़माने में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिस ज़माने में पैदा हुए नबी, उससे बेहतर ज़माना किसी का नहीं। जिस ज़माने में पैदा हुए नबी, जिस ज़माने में पैदा हुए उससे बेहतर ज़माना किसी का नहीं। किसी का नहीं। जिस ज़माने में पैदा हुए
نبی اس سے بہتر زمانہ کسی کا نہیں کہ جس زمانے میں پیدا ہوئے نبی جس زمانے میں پیدا ہوئے نبی اس سے بہتر زمانہ کسی کا نہیں یوں آئے لاکھوں پیغمبر مگر یوں آئے لاکھوں پیغمبر مگر عرش تک آنا جانا کسی کا نہیں اور یہ مشاہدہ آپ کے اس خوبصورت صلاتوں کے حوالے جگہ سب معتبر اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی سب معتبر سماوات لاکھوں اپنی اپنی جگہ پر سب کہ جس زمانے میں میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیں کہ جس زمانے میں پیدا ہوئے نبی اس سے بہتر زمانہ کسی کا نہیں کہ جس زمانے میں پیدا ہوئے نبی اس سے بہتر زمانہ کسی کا نہیں کہ جس زمانے میں پیدا ہوئے نبی جس زمانے میں پیدا ہوئے نبی اس بہتر زمانہ کسی کا نہیں لوگ آئے لاکھوں پیغمبر مگر لوگ آئے لاکھوں پیغمبر کہ اپنی اپنی جگہ پر سب معتبر ہے صحابہ لاکھوں نبی کے مگر اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی جگہ سب معتبر ہے صحابہ لاکھوں نبی کے مگر چار یار جو میں نبی سے میرے عشق کسی کا نہیں اب یہاں سے میں آپ کے یہ ایمان رکھتے ملیں گے منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ملیں گے منزل مقصود ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں اور وفاداری وطن سے ہو آج کہتا ہے آج کہتا ہے ہم اپنے دل پہ ہر خوشے ہندوستان رکھتے ہیں ہم اپنے دل پہ ہر خوشے ہندوستان رکھتے ہیں ہم اپنے دل پہ ہر خوشے ہندوستان رکھتے ہیں ہم اپنے دل پہ ہر خوشے اب یہاں سے میں نظم پیش کرتا ہوں بتاتا چمن اے حسین بہار چمن تو ہے دھڑکن میری جان من بول دیجیے حسین بہار چمن تو ہے دھڑکن میری جان من جاویدہ تجھ بھی قربان میں میری جان میرا تن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن
तुझको भारत कहो, तुझको भारत कहो, या कहो हिंदुस्ता, तुझको भारत कहो, या कहो हिंदुस्ता, इंडिया में कहो, या कहो अपना, तुझको भारत कहो, या कहो हिंदुस्ता, इंडिया में कहो, या कहो अपना, तेरी सूरत से हम तेरी सूरत से हम हबे हदिल वतन 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 रब की रहमत में तेरा बनाया हमें, रब की रहमत में रब की रहमत में तेरा बनाया हमें, कौन कर सकता है अब बनाया हमें, तेरी बने तेरी बने हमारा वतन है, वतन है वतन है, वतन है वतन है वतन। तेरी खुशियों तेरी खुशहालियों की मुबारक तुम्हें, तेरी खुशहालियों की मुबारक तुम्हें, दिल में रहमत तेरी वफालत तुम्हें, तेरी खुशहालियों की मुबारक तुम्हें, दिल में रहमत तेरी वफालत तुम्हें, नाम तेरे हम सबका दिल वतन है, वतन नेमत पाई है, हमने सदियों में आजादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है। सामाईन, आजादी की कीमत सिर्फ वही समझ सकता है जिसने गुलामी की जिंदगी गुजारी हो, जिसने गुलामों की बेबसी देखी हो। सामाईन, गुलामों की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, मालिक चाहे उसे बेच दे या उसके साथ जुल्म सितम करे, उसे बोलने का कोई हक नहीं होता। सामाईन, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आज से 79 साल पहले हमारा देश भी गुलाम था, हमारी कोई हकीकत ना थी, हमारे खून की कोई कीमत ना थी, लेकिन जब आजादी के मुकाबलों ने जान की कुर्बानी देकर देश को आजाद कराया तो आज हमें उसका एहसास नहीं, उनकी कुर्बानियों का जरा भी पास नहीं। सामाईन, इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी आजादी की कीमत को समझिए और देश की एकता और अखंडता को बचाने की कोशिश कीजिए, ताकि फिर कभी दुश्मन या लुटेरे को भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना हो। अब मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करना चाहूंगी। बादल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बादल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, सौगात बन चुका है तो रिश्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारी वो पासवा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मोहतरम और मौजूद सामईन, सबसे पहले हम उन मुजाहिदान आज़ादी को खिराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी बख्शी और जमहूरियत अदा की। मिट गए खुद पर ना मिटने दी वतन की आबरू, उन शहीदान वतन को बार रहा मेरा सलाम। सामईन, आज हम यौम आज़ादी की 79वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। आज हम बड़े ही फख्र से ये कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं, हमारा मुल्क आज़ाद है, हमारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम है, लेकिन हकीकत यह है कि आज हम नेताओं का गुलाम है। लूट मार झगड़ा फसाद में वो हमारे इमाम है। सच पूछिए तो यहाँ न कोई हकीकी आज़ादी है और न कोई निज़ाम है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रिश्ता है खुद तोड़ डाला है, खत का मजमून तोड़ डाला है, आज वो देशभक्त बनता है जिसने कानून तोड़ डाला है। सामईन, आज के इस मुबारक मौके पर हम अपने रहनुमाओं नेताओं को ये पैगाम देते हुए इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है,
محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و زمان روشن، تیری جھولی مبارک ہو، نبیوں کا نبی آیا مبارک، آمنا تجھ کو ہوا روشن، تیرا گھر ہے تیری جھولی مبارک ہو، نبیوں کا نبی آیا محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و زمان روشن، تیری جھولی مبارک ہو، نبیوں کا نبی آیا۔ السلام علیکم۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیل رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیل رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ عالی وقار صدر محترم اور معزز سامعین، یوم آزادی کے اس مبارک موقع پر میں بڑے ہی ادب سے بھارت واسیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا پیارا وطن ہندوستان، جس نے پوری دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دیا تھا، جس نے غیروں کو بھی سینے سے لگا کر انہیں پیار اور محبت کا انوکھا سبق دیا تھا، جہاں کبیر پیدا ہوئے، جہاں چشتی اور نانک نے وحدت اور محبت کا انوکھا سبق سنایا تھا، جس کی آزادی کے لیے محبان وطن نے لاکھوں قربانیاں دی تھی، جس دھرتی کو ہمارے بزرگوں نے سونے کی چڑیا بنایا تھا، آج وہ دھرتی اپنوں کے دکھ درد سے پریشان ہے، آج وہ دھرتی اپنوں کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہے، آج اسی دھرتی پر اپنوں میں نفرت پھیلا رہے ہیں۔ حیرت توبہ ہے کہ آج اسے پیار سے بھارت کہنے والے لوگ اپنی گھناؤنی حرکت سے اس کے دامن کو داغدار کر کے اور اس کی آنچل کو میلا کر رہے ہیں۔ سامعین، اب بھی وقت ہے ہم اپنے پیارے وطن ہندوستان کو فرقہ پرست اور نفرت پھیلانے والوں کے ناپاک ارادے سے بچا کر اسے سونے کی چڑیا بنا کر اس کے سر پر عظمت کا تاج سجائیں گے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ السلام علیکم۔ یا مستمی تبلیغ انبیاء، یا حبیبی یا سفیدی یا رسول اللہ، ریمی وابی صلاۃ و سلام علیکا یا نبی حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے کلام میں الہی دیا، جس نے کلام میں الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پر پر کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پر پر کے صلی اللہ، جو جھوم کر رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اور جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی،
اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ کہا مال و دولت کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اور ستاروں سے چاند یہ کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے چاند یہ کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں یہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشاروں میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ دل میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ دل میں رو کر کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔ جس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ یہاں حکومت کریں، اور انہوں نے دھیرے دھیرے اس ملک پر اپنا قبضہ جمایا اور پھر وہ اس ملک کے حکمران بن گئے۔ لیکن جو ہمارے ملک کے رہنما تھے، ہمارے ملک کے نوجوان تھے، ان کے دل میں آزادی کی چنگاری جگی اور انہوں نے بڑی ہی جوش کے ساتھ اپنے دل میں یہ عزم کیا کہ غلام بن کر جینا انسان کی زندگی نہیں۔ آپ نے ٹیپو سلطان کے بارے میں سنا ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کے 100 سال کی زندگی سے شیر کی زندگی بہتر ہے، اور اسی بات کو لیتے ہوئے آپ انہوں نے بھی اپنی جان گنوائی دیا اور اپنے ملک کے لیے اپنا نام شہیدوں کے فیس میں پایا۔ تو اس وقت ہمارے ملک کے رہنما نیتا اور ہمارے نوجوان جس کے دل میں آزادی کا جنون تھا، جذبہ تھا، بلکہ من میں جو خیال آیا تھا کہ شاید ایسے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے 4 غزلیں میں آپ کے سامنے وہ پیش کر کے پھر انشاءاللہ آپ کے استاد محترم کو آپ کے سامنے جانے کی درخواست کروں گا۔ اور شعر یہ ہے، میرے ساتھ آپ کہیں گے انشاءاللہ آپ کو پھر سے اپنی تعریف یاد آئے گی۔ میرے ساتھ آپ آواز بتائیں گے، نوجوانوں اٹھو وطن کے دیالوں کو جگا دو، بولیں میرے ساتھ، نوجوانوں اٹھو وطن کے دیالوں کو جگا دو۔ اس وقت ہمارے ملک کے نوجوانوں نے نعرہ دیا تھا اپنی آزادی کے لیے کہ نوجوانوں اٹھو وطن کے دیالوں کو جگا دو۔ بالکل ہمت کے ساتھ جو جذبے کے ساتھ آپ کی ہماری آواز یہاں تک پہنچنی چاہیے۔ نوجوانوں اٹھو وطن کے دیالوں کو جگا دو، کافی وکٹور کا روزگار ہٹا دو، کافی وکٹور کا روزگار ہٹا دو۔ اور جس جہاں بھی نظر آئے انگلینڈ کا جھنڈا، جس جہاں بھی نظر آئے انگلینڈ کا جھنڈا، جوتے سے نظر کر اسے آگ لگا دو۔ یہ اس وقت ہمارے ملک کے نوجوانوں کا نعرہ تھا اور انہوں نے اپنے شریر میں یہ جذبہ لے کر کے اپنے ملک کو آزاد کرایا تھا۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، آپ کو بھی کبھی نہ کبھی وہ دن دیکھنا پڑ سکتا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے اندر یہ حوصلہ، ہمت اور جذبہ رکھیں کہ جب بھی ہمارے ملک کے لیے ہماری جان کی ضرورت پڑے گی، ہم اپنے ملک کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک شاعر نے اور بھی کہا تھا کہ گزر گیا چمن چمن بکھر گئی کلی کلی، امام مگر ہے آج بھی بہار ہے، بہار ہے، کہوں کسے قریب کر بتاؤں کس کی زندگی، میرے نظر میں اب کوئی نہ دوست ہے نہ پیار ہے، بلا سکوں گا میں کبھی نہ ہے میرے وطن تجھے کہ بس تیرے ہی راہ میں یہ جان کا نثار ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں، محبت ہے اپنے وطن سے ہمیں، محبت ہے ہمیں دور اور چھاؤں سے، محبت ہے پردیس اور گاؤں سے، یہاں چاندنی میں چمکتا ہے تاج، زمانے کے دل پہ جو کرتا ہے راز۔ میں شعر کے ساتھ آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ بلبل کو گل مبارک، گل کو چمن مبارک، ہم ہند واسیوں کو پیارا وطن مبارک، ہم ہند واسیوں کو پیارا وطن مبارک۔ آئیے اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کے استاد محترم اور قاری محترم مکتب مدرسہ العلوم محمدیہ جناب حافظ القاری محمد شمشاد صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنا کلیدی خطبہ پیش کریں اور اپنے آئے ہوئے مہمانوں کا استقبال بھی کریں۔ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری جہانوں کا پروردگار ہے،
اور تمام طرح کے درود اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں، اور یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی کے لیے ہی اللہ نے وجود بخشی ہے۔ وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، اس لیے تمام طرح کے درود شریف اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے ہے۔ آج ویسے بھی جمعہ کے دن ہے، تو جمعے کے دن جو ہے درود شریف کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام و مہمانان اعظام، ہم آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر مکہ میں تشریف لائے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے وقت کو فارغ کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم ان شہیدان وطن کو بھی خراج عقیدت پیش کریں گے جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بچوں سے لے کر جوانوں تک، بوڑھوں تک تمام لوگوں نے قربانیاں پیش کی۔ لاہور کی جامع مسجد کے اندر ایک دن کے اندر 80 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا جاتا۔ چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک 36,000 علماء کی لاشوں کو پیڑوں پر ٹانگ دیا گیا۔ بہت قربانیاں دینے کے بعد جو ہے یہ دیش ہمارا آزاد ہوا ہے۔ ایک گولی کے اندر 2-2 3-3 علماء کو گولیوں کا نشانہ بنا کر ان کو گھسا جاتا۔ ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت گھسا جاتا، جبکہ مسلمانوں کے منہ میں خنزیر کا گوشت گھسا جاتا۔ یعنی جو بھی طریقہ ان سے ہو سکتا تھا ظلم اور بربریت کا، انہوں نے اس کو آزمایا، لیکن آزادی مجاہد نے بالکل بھی اپنے آپ کو جو ہے پیچھے نہیں رکھا۔ ہر طریقے سے جو ہے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ محترم بزرگ دوستو، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے طرح طرح کی مشکلات و مسائل کا سامنا کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس میں بہت سارے آباء و اجداد نے، علماء نے، بزرگوں نے، ہندو مسلم سبوں نے مل کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے اپنے آپ کو بھوک سے دوچار کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندوں کو چوما۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تو بھگت سنگھ کے الفاظ یہ تھے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ محترم مسلم دوستوں، ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا۔ اور اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں تو 1857 کی جنگ میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی کالی کوٹری میں جب دھکیلا گیا تو انگریزوں نے کہا کہ دم دمی میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، دم دمی میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ اس پر ظفر نے جواب دیا، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بزرگوں کا نہیں بلکہ بچوں کا بھی اس میں اہم رول رہا ہے۔ خودی رام بوس 17 سال کی عمر میں اپنی جان کو نشاور کر رہا تھا۔ آج ہر طرف ہم سب کو اور آپ کو آزادی کی مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے اور دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، لیکن اصل دیش بھکتی وہ ہے کہ جہاں پر ایک کسان تبدیلی کی دھوپ میں دھوپ کے نیچے پورے ملک ہندوستان کا اناج پیدا کر رہا ہے۔ اصلی دیش بھکتی ہے کہ جب سرکاری ملازمین رشوت لیے بغیر اپنی کام کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر اس دیش میں پریم کا پرچار ادا کر رہے ہیں۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اس ملک کے اندر ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت کا ہم نے جنازہ نکال دیا ہے۔ اس لیے ہم عہد کرتے ہیں سب مل کر انشاءاللہ اپنے ہندوستان کو چار چاند لگائیں گے اور تمام چیزوں کو، تمام نفرتوں کو بھول کر گنگا جمنا تہذیب کو برقرار رکھیں گے۔ میں اپنی اس بات میں اپنے باتوں کو ختم کرتا ہوں اور پھر سے اپنے مہمانوں کا اور تمام بچوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ترنگا زندہ باد، اس کے تلے ہم لوگ یہاں رہتے ہیں آزاد۔ ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ہے یہ ترنگا ایسا یارو سب کے دل کو دکھاتا ہے، ایسا جلوہ دکھاتا ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو پیار سکھاتا ہے، پیار کا نغمہ سناتا ہے، پیار کا نغمہ سناتا ہے۔ ایسی عقیدت کے قائل تھے، ایسی عقیدت کے قائل تھے، ایسی عقیدت کے قائل تھے گاندھی اور آزاد۔ ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد۔ ہرا دکھلا کے سب کو ہریالی دکھلاتا ہے، خوشحالی بتلاتا ہے، خوشحالی بتلاتا ہے۔
सुर्ख से कुर्बानी का जज्बा, सुर्ख से कुर्बानी का जज्बा, सुर्ख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में भड़काता है, खूनी दिल गरमाता है, खूनी दिल गरमाता है। उसकी सफेदी अमल के हक में, उसकी सफेदी अमल के हक में, उसकी सफेदी अमल के हक में बनती है रूदा। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। तुझको बुजुर्गों ने है भारत जानो दिल से चाहा था, तन मन तुझ पे लुटाया था, तन मन तुझ पे लुटाया था। ताजमहल और लाल किले से रूप को तेरे सजाया था, हुस्न को तेरे बढ़ाया था, हुस्न को तेरे बढ़ाया था। कैसे भुला पाएगी उनको, कैसे भुला पाएगी उनको, कैसे भुला पाएगी उनको, उनकी ही औलाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। सफर अशफाक की मेहनत रंग यहाँ पर लाई है, आजादी ये दिलाई है, आजादी ये दिलाई है। भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से ऐसी धूल चटाई है, जीत हमी ने पाई है, जीत हमी ने पाई है। हम है मुसलमान मुँह पे वतन से, हम है मुसलमान मुँह पे वतन से, हम है मुसलमान मुँह पे वतन से, दिल है ये आबाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। मोहम्मद के दीप जलाते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। हमसे मोहब्बत जो भी करेगा उसको हम अपनाएंगे, अपने दिल में बिठाएंगे, अपने दिल में बिठाएंगे। यकजहती का जो है मुखालिफ, यकजहती का जो है मुखालिफ, यकजहती का जो है मुखालिफ हो जाए बर्बाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। शकील अब देश के खातिर फिर से खून बहाना है, अपने हक को पाना है, अपने हक को पाना है। कुछ भी हो हर हाल में अपना हिंदुस्तान बचाना है, शान को तेरी बढ़ाना है, शान को तेरी बढ़ाना है। ताकि यहाँ का रंग हरा दिखला के सबको हरियाली दिखलाता है, खुशहाली बदलाता है। रंग हरा दिखला के सबको हरियाली दिखलाता है, खुशहाली बदलाता है। सुर्ख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में भड़काता है, खूने दिल गरमाता है। सुर्ख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में भड़काता है, खूने दिल गरमाता है। इसकी सफेदी अमन के हक में, इसकी सफेदी अमन के हक में बनती है रोदा। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। तुझको बुजुर्गों ने ऐ भारत जानो दिल से चाहा था, तन मन तुझ पे लुटाया था। तुझको बुजुर्गों ने ऐ भारत जानो दिल से चाहा था, तन
من تجھ پہ لٹایا تھا، تاج محل اور لال قلعے سے روپ کو تیرے سجایا تھا، ایسا تجھ کو بنا ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد۔ ہے یہ ترنگا ایسا یارو سب کے دل کو لبھاتا ہے، ایسا جلوہ دکھاتا ہے یہ ترنگا ایسا یارو سب کے دل کو لبھاتا ہے، ایسا جلوہ دکھاتا ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو پیار سکھاتا ہے، پیار کا نغمہ سناتا ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو پیار سکھاتا ہے، پیار کا نغمہ سناتا ہے۔ ایسی عقیدت کے قائل تھے، ایسی عقیدت کے قائل تھے گاندھی اور آزاد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد۔ رنگ ہرا دکھلا کے سب کو ہریالی دکھلاتا ہے، خوشحالی بتلاتا ہے۔ رنگ ہرا دکھلا کے سب کو ہریالی دکھلاتا ہے، خوشحالی بتلاتا ہے۔ سرخ سے قربانی کا جذبہ رگ رگ میں بھڑکاتا ہے، خون دل گرماتا ہے۔ سرخ سے قربانی کا جذبہ رگ رگ میں بھڑکاتا ہے، خون دل گرماتا ہے۔ اس کی سفیدی امن کے حق میں، اس کی سفیدی امن کے حق میں بنتی ہے رودا، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد۔ تجھ کو بزرگوں نے اے بھارت جانو دل سے چاہا تھا، تن من تجھ پہ لٹایا تھا، تجھ کو بزرگوں نے اے بھارت جانو دل سے چاہا تھا، تن من تجھ پہ لٹایا تھا، تاج محل اور لال قلعے سے روپ کو تیرے ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد۔ ہے یہ ترنگا ایسا یارو سب کے دل کو لبھاتا ہے، ایسا جلوہ دکھاتا ہے یہ ترنگا ایسا یارو سب کے دل کو لبھاتا